2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے حملوں کے بعد امریکہ نے دنیا بھر میں دہشت گردی کے خلاف جنگ چھیڑی۔ اس کے سب سے تاریک اور خفیہ پہلو کا آغاز افغانستان میں ایک سنسان بے نشان مقام سے ہوا جسے CIA نے سائٹ زیرو کا نام دیا۔ یہ وہ مقام تھا جو نہ کسی سرکاری نقشے پر موجود تھا، نہ کسی عالمی ادارے کی نظر میں۔ یہاں نہ قانون کی اجازت درکار تھی اور نہ ہی انسانی حقوق کا احترام۔ یہ قید خانہ افغانستان کے باغیوں کے پہاڑی علاقوں میں چھپا ہوا ایک ایسا مقام تھا جہاں دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھے گئے افراد کو لایا جاتا، ان پر الزامات ثابت کیے بغیر تشدد کیا جاتا اور بعض اوقات ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا جاتا۔ سائٹ زیرو صرف ایک جیل نہیں تھی بلکہ یہ خفیہ نظام کا آغاز تھی، ایک ایسا نظام جو آنے والے برسوں میں CIA کے بلیک سائٹس نیٹ ورک کی بنیاد بن گیا۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ دنیا کی خفیہ جنگوں میں جو سب سے بھیانک اور متنازع ہتھیار استعمال کیا گیا وہ تھا بلیک سائٹس، یعنی ایسے خفیہ قید خانے جن کے وجود سے عوام، میڈیا اور کبھی کبھار خود حکومت کے اعلیٰ ادارے بھی لا علم ہوتے ہیں۔ ان مقامات پر نہ تو کوئی قانون نافذ ہوتا ہے اور نہ کوئی عدالتی نظام، اور نہ ہی انسانی حقوق کی کوئی پرواہ کی جاتی ہے۔ یہ وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں طاقتور ایجنسیاں جیسا کہ امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA خفیہ قیدیوں کو رکھ کر ان سے تفتیش کرتی ہے، بغیر کسی الزام، مقدمے یا صفائی کے حق کے۔ بلیک سائٹس دراصل وہ خفیہ جیلیں یا تفتیشی مراکز ہیں جو کسی ملک کے اندر یا باہر ایسے مقامات پر قائم کیے جاتے ہیں جہاں قانونی یا انسانی حقوق کے ادارے رسائی حاصل نہ کر سکیں۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا ناقابل شناخت ہونا ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی باقاعدہ ریکارڈ موجود ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی عدالتی یا سرکاری وجود تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہاں قیدیوں کو نام بدل کر، آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر اور مکمل گمنامی کے عالم میں رکھا جاتا ہے۔ 9/11 کے بعد جب امریکہ نے وار آن ٹیرر کا آغاز کیا تو CIA کو ایسے وسیع اختیارات دیا گئے جن کی کوئی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان اختیارات کے تحت CIA نے دنیا بھر میں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ، مشرقی یورپ اور جنوبی ایشیا میں خفیہ قید خانے قائم کیے۔ ان کا مقصد مبینہ دہشت گردوں، جنگی قیدیوں یا مشتبہ افراد سے ایڈوانسڈ انٹیروگیشن ٹیکنیکس یعنی سخت تفتیش کے ذریعے معلومات حاصل کرنا تھا۔ ان بیک سائٹس کی سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ یہ بین الاقوامی قوانین سے باہر تصور کی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر جنیوا کنونشن قیدیوں کو اذیت سے بچانے کے لیے بنائے گئے تھے، مگر ان خفیہ جیلوں میں ان قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی۔ امریکی آئین میں بھی شہری اور غیر شہری قیدیوں کے کچھ بنیادی حقوق تسلیم کیے گئے ہیں، مگر بلیک سائٹس کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ ان قید خانوں میں اکثر قیدیوں کو وکیل، عدالت یا ان کے خاندان تک سے رابطہ نہیں کرنے دیا جاتا تھا۔ CIA نے بلیک سائٹس کو ایک ضروری برائی کے طور پر پیش کیا اور عوام کو یہ باور کروایا کہ ان مقامات پر ہونے والے اقدامات ملک کی سلامتی کے لیے ضروری ہیں۔ میڈیا کو بھی کئی سالوں تک علم کا علم نہ ہو سکا اور جو رپورٹس آتی رہیں وہ افواہوں یا افسانوں کی صورت میں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ کئی برسوں تک دنیا کے سامنے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوا کہ ان جیلوں میں کیا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ جب کچھ رپورٹرز اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے تحقیقات کا آغاز کیا تو ایک ہولناک حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ افغانستان CIA کی بلیک سائٹس کا سب سے اہم میدان بن کر ابھرا، کیونکہ یہاں امریکہ براہ راست جنگ میں ملوث تھا، مقامی حکومت کمزور اور امریکی اثر میں تھی، مقامی قوانین اور بین الاقوامی اداروں کی مداخلت محدود تھی۔ اسی لیے CIA نے کابل، بگرام، قندھار اور دیگر علاقوں میں ایسے قید خانے قائم کیے جو نہ صرف خفیہ تھے بلکہ شدید سیکیورٹی میں رکھے گئے تھے۔ ان میں سے کئی قید خانے آج بھی متنازع اور رازوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ 9/11 کے حملوں کے بعد امریکہ نے جیسے ہی افغانستان پر حملہ کیا تو جنگ کا ایک ظاہری میدان بنا، بندوقیں، بمباریاں، طالبان کے ٹھکانے اور فوجی آپریشن۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا خفیہ میدان بھی قائم کیا گیا جس کا کوئی نام و نشان نہ تھا، اور اسی خفیہ دنیا کا آغاز ہوا زیرو سائٹ سے۔ افغانستان میں CIA کا پہلا مکمل خفیہ قید خانہ جو بلیک سائٹ کہلایا۔ سائٹ زیرو کے بارے میں ابتدائی اطلاعات تقریباً 2002 سے ملنا شروع ہوئیں، لیکن ان کی صحیح لوکیشن کافی عرصے تک ایک راز بنی رہی۔
بعد میں کچھ صحافیوں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور CIA کے سابق اہلکاروں کی اطلاعات کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ سائٹ 0 کابل ایئرپورٹ کے قریب واقع خفیہ کمپاؤنڈ تھا، جسے بعد ازاں دی سلاٹ کے نام سے بھی پکارا جانے لگا۔ یہ جگہ ایک سابقہ برف خانہ یا صنعتی عمارت تھی جسے CIA نے خفیہ طور پر تبدیل کر کے حراستی مرکز بنایا۔ یہ قید خانہ بظاہر ایک عام صنعتی عمارت جیسا دکھتا تھا، مگر اس کے اندر ایک دوسری دنیا آباد تھی۔ سائٹ 0 کا ماحول خوف، تنہائی اور خاموشی پر مبنی تھا۔ یہ قید خانہ اندر سے مکمل طور پر خالی، تاریک اور خوفناک تھا۔ قیدیوں کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا تھا، انہیں ان کے حقوق نہیں بتائے جاتے تھے، نام، قومیت یا جرم کی تفصیل دیے بغیر رکھا جاتا تھا۔ اکثر نہ کھڑکی ہوتی تھی، نہ روشنی اور نہ ہی وقت کا اندازہ۔ قیدیوں کو ایک مخصوص لباس پہنایا جاتا تھا، کالا چشمہ، کانوں پر ہیڈ فون، منہ پر پٹی اور ہاتھ پیر باندھے جاتے تھے۔ انہیں اندر آتے ہی نہ صرف ذہنی اذیت دی جاتی تھی بلکہ بعض اوقات جسمانی تشدد بھی معمول کا حصہ ہوتا۔ CIA نے دنیا بھر سے مشتبہ افراد کو پکڑ کر افغانستان لانے کا ایک خفیہ نیٹ ورک بنا لیا تھا۔ ان میں پاکستان، ایران اور عرب ممالک سے گرفتار مشتبہ افراد شامل تھے۔ اس کے علاوہ طالبان یا القاعدہ کے مشتبہ کارکن، ایسے لوگ بھی شامل تھے جو صرف شک کی بنیاد پر پکڑے گئے تھے۔ بعض افراد دشمنوں کی مخبری یا غلط معلومات کی بنیاد پر بھی لائے گئے۔ ان افراد میں سے کئی کو تو کئی سالوں تک رکھا گیا لیکن ان پر کوئی الزام ثابت نہ ہوا۔ CIA یہاں انہینسڈ انٹیروگیشن ٹیکنیکس یعنی سخت تفتیشی حربے استعمال کرتی تھی، جن میں شامل تھا سلیپ ڈیپریویشن یعنی قیدیوں کو دنوں تک سونے نہ دینا، اس کے علاوہ واٹر بورڈنگ پانی کے ذریعے ڈوبنے جیسا سلوک، اس کے علاوہ کولڈ سیلز برف جیسا ٹھنڈا کمرہ جہاں قیدی کپڑوں کے بغیر رکھا جاتا، سٹریس پوزیشنز گھنٹوں غیر فطری پوزیشنز میں باندھنا، لاؤڈ ساؤنڈز اینڈ آئسولیشن بلند آوازیں اور مکمل تنہائی میں رکھنا، یہ تمام طریقے کئی بین الاقوامی اداروں کے مطابق تشدد کے زمرے میں آتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، دسمبر 2002 میں ایک نوجوان افغان قیدی عبدالرحمن النصری کی موت سائٹ 0 میں تشدد کے نتیجے میں ہوئی۔ اسے برہنہ حالت میں شدید سردی میں رکھا گیا، بار بار مارا گیا اور اس کی موت کے بعد CIA نے اسے چھپانے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ بعد میں انسانی حقوق کی تنظیموں اور صحافیوں کی تحقیقات سے منظر عام پر آیا اور سائٹ 0 پر عالمی توجہ مرکوز ہو گئی۔ سائٹ 0 کا انتظام کس میں ہاتھ تھا، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ یہ قید خانہ مکمل طور پر CIA کی زیر نگرانی تھا۔ اس میں کام کرنے والے اہلکاروں کو مکمل خفیہ شناخت دی گئی۔ امریکی قوانین سے استثناء حاصل تھا، کسی بھی عدالت یا تفتیشی ادارے کو ان سے سوال کا اختیار نہ تھا۔ یہاں کام کرنے والے سیکیورٹی کنٹریکٹرز اور تفتیش کار اکثر نجی سیکیورٹی کمپنیوں سے تعلق رکھتے تھے جیسے بلیک واٹر وغیرہ۔ یہاں پر ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا سائٹ 0 اب بھی موجود ہے؟ 2014 میں امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں سائٹ 0 اور دیگر بلیک سائٹس کا ذکر آیا۔ اس کے بعد امریکہ نے بظاہر ان تمام مقامات کو بند کرنے کا اعلان کیا، لیکن کئی ماہرین نے کہا کہ کچھ بلیک سائٹس اب بھی غیر رسمی طور پر چل رہی ہیں۔ کئی مقامات پر مقامی ایجنسیوں کے ذریعے کام جاری رکھا جا رہا ہے۔ سائٹ 0 جیسے مراکز کی فزیکل شکل چاہے ختم ہو گئی ہو، مگر ان کا فلسفہ آج بھی زندہ ہے۔